آپ کیا کہیں گے جو اس کے بارے میں؟ کیا یہ درست ہے کہ یہ ہم پہلی دفعہ یہ تمام دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ادھم مچ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو نسیم آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے عامر متین جیسے برطانیہ مغلیہ دور کے جرنلسٹ کو سلام کرنے کا بھی موقع مل گیا، اور وسیم صاحب بننا عامر متین سب تک رسائی ایسا ہی ہے جیسے بغیر ویزے کے امریکہ جانے کی خواہش کرنا آج کل. لیکن آپ کا ممنون جو انہوں نے فرمایا، میں نے بدترین فاشزم ترین دور اس سے پہلے نہیں دیکھا. میں ایک ٹریڈ یونینسٹ بھی رہا ہوں، اس وقت یونین ایک تھی، اب تو 4-5 ہو گئی. جتنا گھٹن میں اب صحافت ہے انبلیویبل. میں نسیم ایمانداری کو سے کہہ رہا ہوں، اتنی کی یار انہوں نے شارخ پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، یہ نہ چلے، یہ نہ چلے، یہ نہ کہے، یہ نہ بولے، یہ نہ بولے. یہ تو میرا خیال ہے ضیاء الحق زندہ ہو کے آئے تو ان سے ٹریننگ لے. یار صحافیوں کو اٹھانا، انہیں مارنا اور ایسے ایسے مارنا، اب تو صحافت نہیں رہی. بالکل ادب احترام کے ساتھ یہ جب عامر متین صاحب نے جس دور میں کی تھی، وہ تو یہ تو صحافی تھے، ہم تو پریس ریلیز رپورٹر رہ گئے. ہمیں ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں، ہم نے دکھانا کیا ہے یہ ان کا حکم ہے، ہم نے بولنا کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ زبان ہماری ہو، الفاظ ان کے ہو. انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے. اس سے تو بہتر ہے یہ میرا اور آپ کا کچھ نہیں کرے نسیم. ہم نے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے میں تو صحافت کر رہا ہوں، میرا بچوں کا رزق بھی ہے. یہ سب جمہوریت بہادری کی تو بات نہیں ہے. بہرحال عامر ہمارے ملک کی تاریخ ہے پاور پلے کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول رہا ہے. بہت سی جگہوں سے آئے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا. اس میں مشکل ہے ٹو ڈاؤٹ دیٹ. اب یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے بات کر لی سیاقوں سے، باقی اب اس سارے سلسلے میں جو عمران خان ہیں وہ اپنی سیاست کو کس رخ لے جا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ دیکھنے میں بڑا لگتا ہے کہ مشکل ہے، ایف آئی آر ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے، پر میرا ان کی سیاست ٹھیک جا رہی ہے. الٹیمیٹلی پولیٹیشین کے لیے جو گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد عوامی مقبولیت ہونی چاہیے، عوامی سپورٹ ہونی چاہیے، جو کہ ان کا کلیئرلی آ رہا ہے. وہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اب جبکہ پتا تھا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں ہے، اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ جیتنا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. میرا خیال ہے یہ لمحہ فکریہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے، اور ان کو بہت زیادہ، سب سے زیادہ ان کو سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ اس لیے کہ اس وقت مارکیٹ میں جو 2-3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب میں ایک کامن چیز ہے. کامن یہ ہے کہ نون لیگ ٹھیک ہے فی الحال شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی اپنی پارٹی سے نواز شریف صاحب، مریم بی بی کی طرف سے آوازیں آتی رہتی ہیں، اور وہ کوئی بہت زیادہ ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ سیم پیج ہے، کیمسٹری نہیں ملتی ہے. پیپلز پارٹی کا کے ڈی این اے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے. اور تیسرا پی ٹی آئی آف کورس اس وقت وہ بھی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے وہ بھی اس سب میں شامل ہو گئی ہے. تو وہ ہر دور میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے ایک کنگز پارٹی ہوتی تھی، اس وقت کنگز پارٹی کوئی نہیں ہے. کہنے تو شہباز شریف صاحب آگے کیے ہوئے ہیں، مگر ان کی بھی اس طرح سے آن اینڈ آف ان کی طرف سے بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ تجربے ہو گئے ہیں، اس کو اگینسٹ دا ٹائڈ نہیں جایا جا سکتا. میرا ان کے یہاں بھی سوچ و فکر ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس طریقے سے چلے گا نہیں. وہ اس لیے کہ نئی روایات بن رہی ہیں. نئی روایت یہ کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ دیکھیں میں نے جو مجھ سے جو غلطیاں آئیں وہ میں نہیں تھا، مجھے کہا جاتا تھا. اب پاور میں تو وہ کہتے تھے نہیں میں ہی کر رہا ہوں. اب یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. تو مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ آف دا ڈے کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے، اور اسی کی رسپانسبلٹی ہے. یہ نہیں کہا کہ بچا جا سکتا کہ یہ نیوٹرل نے کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا، نامعلوم نے کر دیا. جس گورنمنٹ کے دور میں یہ ہوتا ہے، پہلے وہ پی ٹی آئی کا کہ لیپسز تھے، اگر ان کے دور میں یہ ہوا صحافیوں کے خلاف، پولیٹیشنوں کے خلاف، وہ ان کے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے فلانا صاحب کہہ دے، عمران خان صاحب کا یہ بالکل آرگیومنٹ نہیں ہے. اور اسی طرح موجودہ والوں کا بھی یہ کوئی آرگیومنٹ